دوستوں، میرا نام ہے محمد جاوید اور آپ کا سواگت ہے میرے اس چینل پر۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تکوئستانی چینل سے یہ ویڈیو، جس میں بھائی کچھ ایک بڑی مسٹیک جو کہ ہم یہودی اور بنی اسرائیل کو کہتے وقت کر رہے ہیں، بھائی نے سمجھایا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں۔ یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے ان دونوں ورڈز کا، رائٹ؟ نو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ڈیلی ہم سارے ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ورڈز میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، ادھر پہلی بار آباد ہوئے، جدھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق۔ تورات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو گریٹ نیشنز، عظیم قومیں بناؤں گا، اور تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ نمبرز میں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں مکہ میں آباد ہوئے، we all know that۔ لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان ساروں کے نام یہ تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جیلس ہوتے تھے۔ پھر آگے جو ہوا we all know that، اور یوسف علیہ السلام مصر، ایجپٹ کے وزیر اعظم بنے، اور کچھ ہی سال بعد ہر طرف قحط آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے 12 بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنے ساتھ ایجپٹ میں آباد کر دیا۔ آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کہ ان 12 بیٹوں کی اولادیں ایجپٹ کے ہر فیلڈ میں فلرش ہونے لگی، بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، سب میں بہت طاقتور اور سٹرونگ ہونے لگی۔ جس طرح آج بھی یہودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سب سے پاورفل کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فرعون نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا اور آخر سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا دیا۔ لیکن 400 سال بعد اللہ نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا، جس کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دیا اور ان ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گیا۔ اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کی سوچ بھی غلاموں جیسے بن گئی تھی۔ مطلب بالکل ایک بے غیرت قوم بن چکے تھے، جس پر اللہ نے 40 سال تک انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ 40 سال ہی کیوں؟ کیونکہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فرعون کی غلامی کی سوچ میں بڑی ہوئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بالکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی، اور آخر بنی اسرائیل کے اسی نئی جنریشن نے فلسطین اور جروسلم کو فتح کر لیا۔ پیغمبروں کی یہ ساری سٹوریز بڑے بڑے بکس میں ہزاروں سالوں سے پڑی ہوئی ہیں، لیکن اب کون جا کے یہ سارے بکس پڑھے، اور وہ بھی ٹک ٹاک کے اس فاسٹ زمانے میں، اور اسپیشلی بچے تو۔ For that, House of Books has the best solution، Prophet Series۔ اس میں قرآن سے بالکل اوتھینٹک سٹوریز اور بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے بالکل آسان الفاظ میں بنائے گئے۔ And to buy this amazing series, link is in the description۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے، لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا، جس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جروسلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی مسجد، ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کا تعلق یہودا کے قبیلے سے تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہوبوم اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان 12 قبیلوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور آخر سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے
اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کر دیا اور ایک نئی ایمپائر بنائی، the kingdom of اسرائیل. اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے. بنی اسرائیل کے انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا نیو اسیرین ایمپائر کی شکل میں، جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے. اس کے بعد اسیرین ایمپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے. اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان میں سے بہت سارے یوفریٹیز دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے، اور آہستہ آہستہ ان کا ریلیجن اور کلچر بالکل بدل گیا، اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے ریلیجن پر صرف 2 ہی قبیلے باقی رہے، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ. لیکن ان پر حکومت یہودا قبیلے کی تھی، جس سے ان دونوں قبیلوں کا نام یہودا پڑا، اور آج تک اسی یہودا قبیلے کی وجہ سے ہم ان ساروں کو یہودی کہہ کر بلاتے ہیں، اور انہیں یہودی ہی بلانا چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، صرف 2 قبیلوں کی اولاد ہے. باقی سارے 10 قبیلے یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں. اب تھرو آؤٹ دی ایئرز دنیا میں بہت سارے قبیلوں نے یہ کلیم کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے انہی 10 قبیلوں میں سے ہے جو غائب ہو چکے ہیں. لیکن دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کا کلیم سب سے بھاری ہے اور جسے بہت سارے یہودی بھی بنی اسرائیل کا حصہ سمجھتے ہیں. پٹھان. آج سے 400 سال پہلے پہلی بار مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کے دور میں پہلی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ پشتون قبیلہ اصل میں بنی اسرائیل کا حصہ ہے، اور یہودیوں کے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے بہت سارے لوگ دریائے فرات یوفریٹیز کے ایسٹ میں آباد ہوئے. اور بہت سارے یہودی اسکالرز یہ بھی مانتے ہیں کہ پختون قبیلوں کا وے آف لائف پختونولی بالکل یہودیوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ بات سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے. اس پر ایک پوری ویڈیو بنائیں گے، تو سبسکرائب. بنی اسرائیل کے 10 قبیلے غائب ہونے کے بعد صرف 2 قبیلے باقی رہے، اور ان کی حکومت بھی زیادہ دیر نہیں چلی، کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں ایک بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو بھی ختم کر دیا اور ان سارے علاقوں کو بھی تباہ کر دیا، اور یہاں سے سارے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل لے گیا. بخت نصر نے اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن اس سب کے 70 سال بعد ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ نے یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس فلسطین میں آباد کیا اور اس ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن 600 سال بعد ایک بار پھر رومن ایمپائر نے اس ٹیمپل کو دوبارہ تباہ کر دیا، اور آج تک یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا، اور آج اس ٹیمپل کی صرف ایک دیوار باقی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا سے یہودی یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. اور یہ دیوار ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ یہودی اتنے پیسے اور اتنے طاقت کے باوجود اس ٹیمپل کو دوبارہ بنا کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیح آئے گا اور وہ پورے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں جمع کرے گا. ایون ان 10 قبیلوں کو جن میں سے بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں، ان ساروں کو جروسلم فلسطین میں دوبارہ یونائٹ کرے گا، اور وہاں سے پھر دوبارہ ایک یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل بنائے گا، بالکل اس طرح جس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. اور اس ٹیمپل کو تیسری اور آخری دفعہ بنائے گا جو پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر سائرس دی گریٹ نے بنایا تھا. اور اسی لیے آج اتنے پیسے اور طاقت ہونے کے باوجود یہودی اس ٹیمپل کو دوبارہ نہیں بنا رہے، اور اس مسیح اور بنی اسرائیل کے 10 لاسٹ قبیلوں کا پچھلے 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں. ہاؤس آف بکس لنک. اوکے گائز، ماشاءاللہ بھائی کیا ایکسپلینیشن دیا ہے بھائی نے اس ویڈیو میں، مزہ آ گیا. آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے. میں ملوں گا آپ سے آئندہ سے پھر ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.